بریک کے بعد خوش آمدید نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ سیٹ پہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شہریار قادری۔ قادری صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اور ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواہ موجود ہیں سید کاشان علی۔ کاشان صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کاشان صاحب شروعات آپ سے کرتے ہیں، آج آپ ہمیں کون سی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے والے ہیں؟ ایک مشہور و معروف کلام۔ جی بسم اللہ بسم پلیز اللہ۔ مائک پلیز آن ہے آپ کا؟ بسم اللہ کریں۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، اور کبھی میں صبح گیا ہوں، کبھی میں شام میں ابد گیا ہوں، سبحان اللہ، کبھی میں صبح ازل گیا کبھی میں شام میں ابد گیا ہوں، تلاش جانا سبحان اللہ، منزل خدا ہی جانے ابد گیا ہوں، اور میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس غستی بدل گیا ہوں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس غستی بدل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں۔
سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صادق نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، حقوق اللہ کہ اللہ کے کیا کیا حقوق ہیں بندے پر، ایک تو میں چاہوں گا اس کا تعارف، اور دوسرا ایک سوسائٹی میں ایک سوال اکثر ایک گونجتا رہتا ہے کہ فلاں نے جی خودکشی کر لی، فلاں کی بیٹی نے خودکشی کر لی، ان پر تو عذاب ہے، ان کی تو جنازہ نماز نہیں ہے، تو مغفرت نہیں کیا ہے، کچھ بتائیں گے شریعت کیا کہتی ہے؟ حقوق اللہ، یہ ایک سوال کہ حضور نے فرمایا ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ۔ حضور نے کہا بے شک تمہارے رب کا تم پر حق ہے۔ اب اس رب کا حق میں اس کا حق جو ہے وہ حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، سبحان اللہ۔ اور اس کی اطاعت کے اندر آپ مسلمان ہو، اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہاں تسلیم خم کر لو، وہاں نہ اپنی عقل کو دوڑاؤ، نہ اپنی سوچ کو دوڑاؤ، نہ اپنے نفس کی اتباع کرو، بلکہ رب کی اتباع کرنا ہے۔ یہ حقوق اللہ اور اطاعت الہی کا تقاضا ہے۔ مسلمانوں پر اعتراض ہوا کہ جس کو خود مارے، جانور کو خود مارے وہ حلال، جس کو رب مارے وہ حرام۔ جو ویسے جانور گائے مر جائے کہنے لگے حرام ہے، اس کو نہیں مرا مردہ پڑا ہوا نہیں کھا سکتے، یہ حرام، اور جس کو خود مارے وہ حلال۔ تو اب یہاں پر جہاں پر فقہا نے کہا کہ سائنس کی تحقیق بھی یہ ہے کہ جو مردہ خود جانور مر جائے اس کے اندر اس کا خون اس کے اندر جو ہے وہ پورا پھیل جاتا ہے، اور وہ اگر آپ نے کاٹ کر کو گوشت کھایا تو وہ بیماری کا باعث بنتا ہے، مگر جب آپ نے ذبح کیا تو ذبح کرنے کے بعد وہ خون نکل جاتا ہے، وہ پھر بیماری کا باعث نہیں بنتا۔ تو یہاں پر آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ یہاں پر آپ کو اپنے آپ کا نہیں چلنا، آپ کے رب کا جو حکم ہے کہ رب نے کہا کہ ذبح کرو پھر کھاؤ، تو یہاں اپنے رب کی اطاعت کرنا ہے۔ اور رب کی اطاعت کرنے کے لیے اللہ نے کتنا پیارے انداز میں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو حقوق اللہ کے اندر حقوق العباد بھی حقوق اللہ کے اندر حقوق المصطفیٰ بھی شامل ہوا کہ حضور کے حقوق بھی حقوق اللہ میں، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے آگے نہیں بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور رسول سے آگے مت بڑھو۔ چلو رسول سے آگے بڑھنے کے حوالے سے تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بھئی کوئی بھی کسی بات پر حضور کی بات پر آگے بڑھ، جو بھی اللہ سے کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ اللہ سے جب آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا تو یہ جو جملہ ہے یہ اصل میں حضور کے اجلال کا ہے، حضور کے مقام کا ہے کہ جو رسول سے بھی آگے بڑھے وہ اللہ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بھی حقوق اللہ کا بنیادی تقاضا رب کی ماننا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو رب کو بھی مانتا ہے اور رب کی بھی مانتا ہے، وہاں چوں چرا نہیں کرنا، وہاں آمنا صدقنا۔ اسی لیے یہ بات ایک تو آ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی خودکشی کر لے، تو خودکشی کرنا بنیادی طور پر حرام ہے، چونکہ آپ کی جان اللہ کی امانت ہے، اور آپ کے اعضاء اور آپ کے جان پر آپ کو اختیار نہیں۔ جس چیز کا آپ کو اختیار ہے، جو آپ کی ملکیت ہے، آپ کو اس چیز پر اختیار ہوتا ہے، مگر اگر آپ مجھے کوئی چیز مجھے دیں تو وہ میرے امانت ہے، تو مجھے اختیار نہیں، مجھے سنبھالنے کی ذمہ داری ہے، تو وہاں سے سنبھالنے کی ذمہ داری ہے۔ تو اب وہ اللہ نے جو ہمیں جسم دیا، جو جان دیا، وہ اللہ کی امانت ہے، ہمیں اختیار نہیں، وہ جب چاہے لے لے۔ اب اگر کوئی بندہ اگر وہاں پر وہ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو اس نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کا حد درجہ اپنایا اور گناہ کبیرہ اپنایا، مگر یہاں پر فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کا جو جنازہ ختم، وہ مرتد نہیں ہوا۔ جو مرتد ہوتا ہے اس کا جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ جو ہندو ہے اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، جو مرتد ہو اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، مگر جو خودکشی کر لے اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ سوال ہے کہ کیوں پڑھا جائے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ دوسرا، مایوسی کو کفر کہا گیا۔ آپ نے مرتد کا کہا، وہ کن صورتوں میں؟ اصل میں مرتد اسے کہتے ہیں جو حالت اسلام میں آنے کے بعد پھر جب وہ حالت اسلام کو کسی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اسلام کو واپس اسلام سے واپس چلا جاتا ہے، تو وہ اسلام سے کو اس نے رد کر دیا۔ اسلام کو جب رد کیا تو وہ بندہ مرتد ہو گیا، اور جب مرتد ہو گیا تو وہ واجب القتل ہو جائے گا۔ اگر وہ واپس لوٹ کے اسلام کی طرف توبہ کر نہیں آتا تو اس نے اسلام کو چھوڑ کر رد کر دیا، تو وہ مرتد ہو جائے گا، اور مرتد کی وجہ سے پھر اس کا تو اسلام نہیں رہا تو اس کا ایمان نہیں رہا، جب ایمان نہیں رہا تو جنازہ بھی نہیں رہا۔ مگر یہ خودکشی کرنے والا وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔
تو اس لیے آپ اس کا جنازہ تو پڑھ سکتے ہیں. اور یہ خودکشی کی بنیادی وجوہات ڈپریشن آغاز ہوتا ہے, اور ڈپریشن کے انتہا میں بندہ یہاں تک ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے بندو اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ رب ذوالجلال سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے رب کی امید رکھنا چاہیے, اور زندگی مقابلے کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ بندہ کم ہمتی ہو کر بندہ اپنے آپ کو مار دے, نہیں, مقابلہ کرے اور یہ سوچے کہ نتیجہ اس تکلیف کے صبر پر اجر بغیر حساب ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مصطفی صاحب, آپ بہت اچھی مطلب روشنی ڈال رہے تھے ہمارے تمام نوجوانوں پر, اور یہ ہمارا فرض بھی ہے اخلاقی کہ جہاں جہاں تک ہمیں دیکھا جائے, سنا جائے, کوئی تعمیری گفتگو ہو کہ ہم اپنے الفاظوں سے, ہم اپنے ایکسپیرینس سے, ہم اپنی کتابوں سے جو ہم نے ایک سفر طے کیا اس سے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو. کوئی ایسا ایکسپیرینس یا کوئی ایسا واقعہ کہ کلاس میں کسی نے آپ سے بدتمیزی کر دی ہو جو کس طرح سے ہینڈل کیا ہو؟ کیونکہ اکثر ایسا سسٹم اور معاشروں میں دیکھا گیا ہے. شاید شرارتیں ہم بھی کبھی کیا کرتے تھے اسکولوں میں, تو کیونکہ وہ پتہ نہیں تھا, استاد کے مرتبے کا بچپنا تھا, چلے جی ٹیچر سے تھوڑا مزاق کر لیتے ہیں. تو آپ اس سب کو کیسے ہینڈل کیا؟ یہ کیسے ہوا؟ کوئی ایسا کوئی آپ کو مطلب آپ اس دن غصے میں آ گئے ہوں؟ ہاں, اب میں یہاں پر دیکھیں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک بات شروع میں ذکر کر دوں تاکہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے. اصل میں یہ جو بدتمیزی کا معاملہ یا زبان چلانے کا معاملہ ہے نا, یہ دینی مدارس میں نظر نہیں آئے گا آپ کو. بے شک, بے شک. تو وہ جو آڈینس ہمیں یہاں سن رہی ہے اس بات کی وہ تصدیق کریں گے, اور علماء کرام تصدیق کریں گے اس بات کی کہ جامعات مذہبیہ میں, مدارس دینیہ میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. وہاں ٹیچر کو کنٹرولنگ کے لیے کھڑا نہیں ہونا پڑتا. اچھا, ایکچوئل لرننگ وہاں ہوتی ہے, ایکچوئل لرننگ وہاں ہوتی ہے. ایون کہ میں اگر یہ جملہ کہوں تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا کہ مدارس دینیہ میں مجھے جا کر پتہ چلا کہ سمجھنا کہتے کس کو ہے. ماشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ کبھی میرے سامنے ایسی سچویشن کہ کوئی بچہ ایسا ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر یہ کہہ لیں کہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہی گھر کی تربیت ہم یہ کہہ لیں اور نہ سمجھی بچے کی. تو اس کا جو آسان سا طریقہ ہے جو میں ایڈوائز بھی کرنا چاہوں گا, یوز بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو, کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز ہے نا, وہ ابھی ٹیچنگ کے حوالے سے بات چل رہی تھی, وہ سب سے بہترین انداز ہے. اول تو ٹیچر کا جو کام ہوتا ہے ایز اے ٹیچر, ایز اے لیکچرر, اس کا کام صرف لیکچر کو ڈیلیور کرنا نہیں اور صرف وہ لیسن پلاننگ کے اکارڈنگ کہ یہ ہو گیا اب ایسا کر لیا ایسا کر لیا, وہ تربیت بھی کر رہا ہوتا ہے. اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ٹیچنگ اسٹائل کو, اس میتھڈالوجی کو استعمال میں لایا جائے نا, اور عمل میں لایا جائے, تو اس میں صرف پڑھانا نہیں بلکہ تربیت کرنا ہے, اور وہاں پر استاد کا اپنا کردار سامنے ہوتا ہے. اب جب بچے کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص, اس نے بہت سارے استادوں کو دیکھا ہوتا ہے, کلاس میں بہت سے لوگ آتے ہیں اور ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے, لیکن جہاں اگر وہ یہ دیکھ لیتا نا کہ یہ استاد چاہے انگلش پڑھاتے ہوں, فزکس پڑھاتے ہوں, کیمسٹری, بایولوجی, کچھ بھی پڑھاتے ہوں, لیکن چونکہ پرسنالٹی یا اندر جو ایک شخص جو روح ہے وہ اسلامی ہے, تو وہ کبھی ایسا نہیں کرتا. ہاں, اب آپ بچے کے سامنے اپنا کریکٹر ہی پیش نہ کر رہے ہیں تو وہ لازمی بات ہے, پھر وہ آپ کو اپنے ٹیچر کی طرح نہیں بلکہ اپنے دوست کی طرح سمجھے گا. ایک جو جملہ کہا جاتا ہے وہ بہت اچھا جملہ کہ استاد دوست کی طرح بن سکتا ہے. میں اس بات کو تھوڑا سا اور مختلف ورڈز کے ساتھ کہنا چاہوں گا. باپ دوست کی طرح بن سکتا ہے, دوست نہیں بن سکتا. تو ڈسٹینسنگ یہ پتہ چلے گا اس کو کہ یہ استاد ہے, بالکل, کہ آپ دوست کی طرح اس سے پیش تو لیکن آپ اس کے مکمل دوست نہیں بن سکتے ہیں. بے شک, بے شک. بس یہی وہ طریقہ ہے جس کو ہم یہ کہہ لیں کہ ہمارے میں چونکہ انوار القرآن میں مولانا محمد حسن حقانی صاحب کیا پڑھتا تھا, اور یہ وہ مدرسہ ہے جہاں پر اس وقت جو محتمم ہیں وہ ان کے استاد ہیں, علامہ رضوان نقشبندی صاحب. اس وقت جب ہم جو تھے اس وقت علامہ یونس شاکر صاحب ہوا کرتے تھے. تو جب ہمارے ناظم تعلیمات جب تشریف لے کے گئے نا, تو پھر وہاں پر وہ دوسرے جب ناظم تعلیمات آئے تو ہمارے استاد الحقانی صاحب نے کہا کب سے تم استاد بن گئے ہو. ان سے کہا, استاد سے کہا تم کب سے استاد بن گئے ہو. ہمارے امریکہ سے اور افریقہ سے بھی اسٹوڈنٹ رہتے تھے, پڑھتے تھے ہاسٹل میں ہم لوگ. تو انہوں نے کہا استاد جی میں تو استاد ہوں. کہنے لگے استاد بننے کی ضرورت نہیں ہے, بچوں کے ساتھ دوستوں کی طرح رہو, ان کو گھر والے بھی یاد نہ آئے.
اتنا اچھے انداز میں ہم اپنے استادوں سے فرینکلی رہتے تھے. ادب اپنا اپنی حسن جگہ. حقانی علیہ رحمہ کا نام آیا تو ان کا ایک بڑا پیارا جملہ میں ذکر کرنا چاہوں گا. حضرت فرماتے تھے کہ استاد ہر کوئی ہوتا ہے لیکن استادی کسی کسی کو آتی ہے. تو استاد یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے کھڑا ہو گیا تو استاد, اور وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ شاید وہ اپنے آپ کو استادی دیکھیں. استاد ہر کوئی ہوتا ہے لیکن استادی کسی کسی کو آتی ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات رونق سحر جاری ہے, اور جو اس میں نعت خواہ منقبت خواہ حصہ لیتے ہیں سحر اور افطار میں, تو وینس ایچ ڈی کی بھی خواہش تھی کہ ایسے تمام نوجوانوں کو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور عوام ان کو ووٹ کرے تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو کہ ہم ان کو انعامات سے بھی نوازیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں. اس وقت بریک کا وقت ہوا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.